اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہذا نعرف ان الشرط فی الاستدلال، یہیں سے ہونا ہے مولانا، وبہذا نعرف ان الشرط فی الاستدلال بالسیرۃ العقلائیۃ علی الحجیۃ بمعنى اصولی المنجزیت المعذریت ان تکون السیرۃ العقلائیہ فی مجال التطبیق قد افترضت ارتکازا اتفاق کالشارع ما غیرہ فی الحجیت الی آخرہ۔ حضرات، سیرہ عقلائیہ کی گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے اردو میں آپ لوگوں کو اس پورے پیراگراف کا ایک خلاصہ یا ترجمہ جو بھی کہہ لیے وہ لکھوایا ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یہ جو اوپر انہوں نے بات پوری کہی ہے سیرت کے سلسلے میں، آیا سیرت عقلائیہ یہ حجیت قول لغوی کو مثلا ثابت کر سکتی ہے یا ثابت نہیں کر سکتی ہے، یہ گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وبہذا نعرف، جو بیانات ہم نے اوپر دیے ہیں اسی بیانات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہیں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حجیت بمعنی اصولی، حجت بمعنی اصولی یعنی منجزیت و معذریت، کسی چیز کا منجز یا معذر ہونا، یہ ہے حجیت کا مفہوم۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، اور حلقہ ثانیہ میں بیان کیا ہے کہ حجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منجزیت ایک عامر کی طرف سے ہے، معذریت معمول کی طرف سے۔ تو کسی بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حجیت بمعنی اصولی سیرہ عقلائیہ کے ذریعے حجیت بمعنی اصولی پر سیرہ عقلائیہ کے ذریعے استدلال کی شرط یہ ہے کہ وہ سیرت عند العقلاء مرتکزہ ہو۔ مطلب کیا؟ ذہن میں رچی بسی ہو، بیٹھی ہوئی ہو، مرتکز ہو، مرتکز ہو چکی ہو، جا گرفتے باشد، ٹھیک۔ اگر سیرہ عقلائیہ کے ذریعے سے کسی چیز کی حجیت پر آپ کو استدلال کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ سیرت عقلائیہ کیا ہو؟ مرتکزہ ہو، عقلاء کے ذہنوں میں رچی بسی ہو، اپنی جگہ بنا چکی ہو۔ اور یہ ارتکاز خطان یا اشتباہاً ہی صحیح، لیکن یہ ارتکاز جو عند العقلاء ہے یہ فرض کرے اس بات کو کہ شارع نے عقلاء کے ساتھ ان کی اس بنا پر توافق کیا ہے۔ ان کی بنا کیا عقلاء کی کہ وہ خبر واحد ثقہ کو حجت مانتے ہیں اور یہ مرتکز ہے ذہن میں۔ یہ ارتکاز یہ بھی فرض کرے کہ شارع نے اس معاملے میں عقلاء کا ساتھ دیا ہے، تب یہ والی سیرت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ استدلال کر سکتے ہیں حجیت پر، اور اپنے سکوت کے ذریعے اس پر امضا کیا ہے۔ شارع نے عقلاء کی اس بنا میں ان کا ساتھ دیا ہے اور ساکت رہ کر کے اس پر مہر تائید ثبت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ سیرت عند العقلاء اس قدر مستحکم ہو جاتی ہے، عقلاء کے ذہنوں میں رچی بسی ہے، شارع محترم ساکت ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شارع ان کے ساتھ ہیں۔ اب اس طریقے سے یہ سیرت عند العقلاء اتنی مستحکم ہو جاتی ہے کہ اگر شارع اس سے راضی نہ ہو، شارع اگر اس سے راضی نہ ہو تو اور خاموش ہے، راضی نہ ہو اور خاموش ہے تو غرض شارع اور احکام شرع کو ضرر پہنچائے گی۔ یہ سیرت متمرکز ہو چکی ہے، رچ بس گئی ہے لوگوں کے دل و دماغ میں، شارع نے سکوت بھی اختیار کر لیا ہے نا۔ اب اگر ایسے مرنے پہ اس سیرت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی مخالفت شارع کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، حالانکہ غرض شارع اور احکام شارع کے خلاف ہے، تو یہ سیرت کیا کرے گی؟ احکام شریعت کو نقصان پہنچائے گی، مضر ہے اس کے لیے یہ سیرت اگر خاموش رہ گئے شارع تو۔ اور شارع کے جال کی مخالفت کرنے کی صورت میں
اس سے منع کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر شارع نے جو حکم جعل کیا ہے اس مجعول شارع کے خلاف ہے یہ والی سیرت مرتکزہ عند ذہن العقلاء، عند العقلاء، اگر یہ شارع کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس سے روکنا مولانا بولیے واجب ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے واجب ہو جاتا ہے؟ شارع کے لیے۔ یا لاعقل یہ سیرت اس طریقے سے ہو اور اس مقام پر ہو کہ جو مقام اس سیرت کو اتنی مستحکم بنائے، یعنی یہ سیرت اس حد تک پہنچ چکی ہے، یہ سیرت اس رتبے اور اس مقام اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ یہ مقام یا رتبہ یہ جو سیرت کو حاصل ہوا یہ اس کو اتنا مستحکم بنا دے، یہ رتبہ یہ مقام سیرت کو، کہ جو شارع کے ان عقلاء کے ساتھ ہونے کو فرض کرے۔ یہ سیرت ذہن میں متمرکز ہو چکی ہو اور اس مقام پر پہنچ چکی ہو کہ شارع کے ان عقلاء کے ساتھ ہونے کو کیا کرے؟ فرض کر دے۔ یہ آپ نے لکھا، اس کی میں نے ہلکی سی وضاحت کیا، بھائی پڑھتے ہیں نیچے۔ وَبِهَذَا نَعْرِفُ، یہیں سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان الشرط فی الاستدلال بصیرت العقلائیت علی الحجیہ۔ صادق صاحب آپ کے لیے روز ایک جیسا ہے نا؟ اچھا، کیونکہ میں نے آج کہا تو میں ٹائم شروع کر دوں گا۔ اس میں مشکل ہوتی ہے، بن نہیں پاتا ہے جلدی، خاص کر موبائل سے کھلتا ہی نہیں ہے، لیپ ٹاپ سے بھی دلال لوگ جو اس ٹائم لگے رہتے ہیں ان کے سب وہ رہتے ہیں، لہٰذا کوشش بیکار ہوتی ہے۔ کبھی بنایا کامیاب ہوئے کبھی؟ وہ کہہ رہا تھا، کل میں نے رضوان کو دیا کچھ تتکال ٹکٹ بنائے گے، وہی کہہ رہا تھا کہ آج کل بہت مشکل ہو رہی ہے، بس دعا کے سرور چل رہا ہے۔ وبہذا نعرف ان الشرط، یہیں سے ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ان الشرط فی الاستدلال بصیرت العقلائیہ علی الحجیت بمعنی اصولی، اگر حجیت بمعنی اصولی کے اوپر آپ کو سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے استدلال کرنا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ بمعنی اصولی نہیں، وہ حجیت کو منجزت موضوعیت کے معنی میں ہے۔ اگر حجیت کے اوپر سیرت عقلائیہ کسی بھی چیز کی حجیت کے اوپر، مثلا خبر واحد جیسے کہا کہ حجیت پر اگر آپ کو استدلال کرنا ہے سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے تو اس کی شرط کیا ہے؟ ان تکون السیرت العقلائیہ فی مجال التطبیق، کہ سیرت عقلائیہ مجال تطبیق میں، مرحلہ تطبیق میں، یعنی سیرت عقلائیہ سے اگر کسی مسئلے کو واقعاً عملاً عکس کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو حجیت کو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو مجال تطبیق میں سیرت عقلائیہ اس رتبے پر ہو، اس مرحلے اور اس مقام پر ہو کہ افتراضہ کہ جو سورہ عقلائیہ فرض کرے ارتکازی ہی طور پہ صحیح، مگر کیا فرض کرے کہ اتفاق الشارع ما غیر فی الحجیت، کہ شارع غیر شارع کے ساتھ یعنی بقیہ عقلاء کے ساتھ اس حجیت میں کیا ہے؟ شریک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وجرت فی علاقتہا مع الشارع، اور اس سیرت کا جو رابطہ شارع کے ساتھ ہے، تعلق جو شارع کے ساتھ ہے وہ تعلق جاری ہو علی اساس ھذا الافتراض، اس افتراض پر، یعنی یہ سیرت عقلائیہ، اس سیرت عقلائیہ کا حساب جو ہوگا، اس کا جو معاملہ ہوگا اس فرض کی بنیاد پر ہوگا کہ سیرت عقلائیہ یہ فرض کرے کہ شارع جو ہیں وہ عقلاء کے ساتھ ہیں، تب تو سیرت عقلائیہ کو آپ بہا اس کے قائل ہوں گے، اس کی اہمیت قائل ہوں گے، بہامی دید شمار، اس کی ویلو کو سمجھیں گے، آپ اس کا اعتبار جانیں گے۔ جب تک یہ نہیں فرض کیا جائے گا کہ شارع عقلاء کے ساتھ ہیں اس سیرت میں، تب تک سیرت کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ او ان تکون علی الاقل بنحو، یا یہ سیرت کم سے کم اس طریقے سے ہو کہ یعرضھا اس مرحلے میں ہو بنحو، نحو مقام، وہی مقام منزلت، اس مقام و منزلت پر ہو کہ جو مقام یعرضھا لہذا الافتراض والجر،
جو اس سیرت کو پیش کر سکے اس مقام جر میں، ہے نا، اس افتراض میں اور اس جر میں. مطلب کیا؟ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ یہ عبارت ایسی ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے تھوڑا سا دشوار ہے، اگرچہ لفظ کو اس میں ایسا نہیں ہے، مگر اس کا مفہومی ترجمہ ہوگا. جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے وہ کیا لکھوایا کہ یا لاقل یہ سیرت اس طریقے سے اور اس مقام پر ہو کہ جو مقام اس سیرت کو اتنا مستحکم بنا دے کہ جو شارع کے ان عقلاء کے ساتھ ہونے کو فرض کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سیرت ایسی ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مخالف ہے حکم شارع کے تو شارع روکے، نہیں روکا اس کا مطلب سیرت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، اس سیرت کے ماننے والوں کے ساتھ شارع ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ دونوں بات ملا کے ایک بات بنے گی کہ اگر اس مقام اور اس منزلت پر یہ سیرت ہے کہ اگر شارع خاموش ہے تو نقض غرض پیش آئے گی، لہذا شارع کو روکنا ہے. دوسری بات شارع نے نہیں روکا ہے، جس سے کیا پتہ چلا؟ شارع نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع عقلاء کے اس مرحلے میں ساتھ ہے، جی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہم فکر ہیں، ورنہ شارع کا فرض تک روکے. وہاں زمانہ قد یثبت فی. اچھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے لیے تھوڑا بہت مبہم ہو تو ہم مجال تطبیق اور مرحلہ مثال میں اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا ہے؟ وہاں زمانہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قد یثبت فی السیرۃ العقلائیہ علی العمل بالامارات الظنیۃ فی المقام الاول ایضاً. وہاں زمانہ، اس کا مطلب جو بات ہم نے کہی ہے کہ ایک سیرت رائج ہے اگر اس کا تعلق غرض شارع سے اور احکام شریعہ سے ہے احکام شریعہ. ہو سکتا ہے کوئی سیرت ایسی ہو کہ جو رائج ہے اور اس کا تعلق، اس کا رابطہ احکام شریعہ سے بھی ہو، تو اگر احکام شریعہ کے مخالف ہے تو شارع روکے گا. اگر نہیں ہے مخالف اور اگر شارع نے نہیں روکا ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ شارع ان لوگوں کے ساتھ ہے. بحث کیا چھڑی تھی یاد ہے نا؟ بحث یہ تھی کہ حجیت خبر واحد. عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ خبر واحد کو حجت مانتے ہیں. ٹھیک، اب یہ دو مقام ہوتا ہے، دو مرحلہ ہوتا ہے، یا تو اغراض شرعی میں یا اغراض تکوینی میں. اغراض شرعی کو تو قبول کیا تھا انہوں نے، ہے نا، کہ اگر بعنوان مولا، بعنوان عامر عقلاء ہیں کسی سیرت کو اپنائے ہوتے ہیں اغراض شرعیہ میں، اور شارع وہاں پر ساکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والے مولا کی بھی وہی فکر ہے نا. لیکن بحث یہ تھی کہ اوامر میں نہیں، تکلیف میں نہیں، اغراض شرعیہ میں نہیں، اغراض شخصیہ اور امور تکوینیہ میں کوئی سیرت رائج ہے، امور تکوینیہ میں کوئی سیرت رائج ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر شارع حکم لگا سکتا ہے؟ حکم شرعی ظاہری، حکم ظاہری تکلیفی لگا سکتا ہے؟ یہ بحث تھی. فرماتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی، ایک سیرت رائج ہے، ایک سیرت رائج ہے. وہ سیرت ہو سکتا ہے مخالف دستورات و احکام الہیہ ہو، تو وہاں پر شارع کو بیان کرنا پڑے گا، مخالفت اپنی ظاہر کرنی پڑے گی. مخالفت ظاہر نہیں کر رہا ہے شارع ہے تو اس کا مطلب شارع ان لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک، کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ لوگ اپنے اغراض شخصی میں استعمال کرتے ہیں، اغراض شخصی میں استعمال کرتے ہیں، کوئی روش ان کی ہے، اغراض تکوینیہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اغراض تکوینیہ ہی میں سے استعمال کرتے ہیں
وہی مرحلہ اگر شریعت میں آ جائے، وہی مرحلہ شریعت کے باب میں آ جائے، شریعت کے دائرے میں آ جائے، تو وہاں پر شارع کو اس چیز سے روکنا پڑے گا، اس سیرت کی نفی کرنی پڑے گی کہ یہ جو سیرت اغراض تکوینیہ میں ہے یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں روکے گا نا شارع تو وہ اغراض تکوینیہ میں اس سیرت کو اپناتے ہیں، مگر وہ سرایت کر جائے گی شریعت میں سرایت کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ وہذا معنی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قد یثبت فی السیرۃ العقلائیۃ علی العمل بالامارات الظنیۃ فی المقام الاول اذن، کہ سیرت عقلائیہ، وہذا معنی، اس کا معنی یہ ہوا کہ قد یثبت فی السیرۃ العقلائیہ، سیرت عقلائیہ میں، سیرت العقلائیہ کس چیز پر قائم ہے؟ علی العمل بالامارات الظنیہ فی المقام الاول، کہ مقام اول میں، مقام اول مطلب ہاں اغراض تکوینیہ میں وہ امارات ظنیہ پر عمل کرتے ہیں، یہ ان کی سیرت رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہذا معنی قد یثبت، یہ معنی ثابت ہو جاتا ہے اس سیرت عقلائیہ میں بھی کہ جو مقام اول میں ہے، مقام اول میں ہے، اے فی مجال الاغراض الشخصیت التکوینیہ، یعنی ان مقامات میں کہ جہاں پر اغراض شخصی اور تکوینی ہے، فإنها كثيرا ما تولد عادتا وذوقا في السلوک، کیونکہ مقام اول میں ہی استعمال کی جانے والی، عمل میں لائی جانے والی سیرت عقلائیہ ہی صحیح، لیکن اکثر اوقات یہ ایک ایسی عادت اور ایک ایسی ذوق کو وجود بخشتی ہے، یہ سیرت روش عامہ میں، کہ یعرض المتشرع بعقلائیتہم الی الجری علی طبق ذالک فی الشریعت اذن، کہ جو عقلاء کو، متشرع کو اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہیں؟ عقلاء ہیں، یعرض المتشرع بعقلائیتہم، ان کی عقلائیت کی بنیاد پر شارع و متشرعین پر عارض آ جاتی ہے یہ حالت کہ وہ جاری کرتے ہیں علی طبق ذالک، اس سیرت کے اعتبار سے شریعت میں بھی، ابھی میں واضح کروں گا، تھوڑا گھبرائیے نہیں، فلا یتوقف اثبات الحجیت بالسیرت، پس اثبات الحجیت جو سیرت کے ذریعے سے ہے یہ متوقف نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ ان تکون السیرۃ جاریۃ فی مقام الثانی، کہ سیرت جاری ہو مقام ثانی میں ہی، ومنعقدۃ علی الحجیت بالمعنی الاصولی، اور منعقد ہو حجیت بمعنی اصولی پر۔ مولانا اس پیراگراف کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ خبر واحد ثقہ مثلاً اگر یہ لوگ اپنے اغراض مولوی میں استعمال کرتے ہیں، اگر اغراض مولوی میں عقلاء جو ہیں وہ جب حکم مولوی دیتے ہیں عامر بن کر کے، وہاں پر اگر اپنے بندے سے یہ کہتے ہیں، اپنے مطیع سے یہ کہتے ہیں کہ لغوی کا قول تمہارے لیے حجت ہے ہمارے حکم کو ماننے کے لیے، جو عالم والی مثال دی تھی انہوں نے، یہ ان کی سیرت ہے، تب تو ٹھیک ہے، اور شریعت خاموش ہے، تب تو وہ حکم شرعی بن ہی جائے گا۔ مطلب کیا؟ اندر شارع بھی بما ہوا عامر بما ہوا مولا والعاقل، شارع اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع کے نزدیک بھی یہ خبر ثقہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ جیسے سارے لوگوں کے نزدیک حجت ہے ویسے ہی شارع کے نزدیک حجت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اغراض مولوی اور اغراض شرعی میں نہیں، فرض کیجئے حجیت قول مخبر یا قول لغوی کو وہ اپنی اغراض تکوینیہ میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اغراض، ان کی سیرت یہ ہے کہ خبر ثقہ کو حجت مانتے ہیں، خبر ثقہ کو کیا مانتے ہیں؟ یہ سیرت چلتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ انہی عقلاء میں کون ہے؟ متشرعہ ہیں،
متشرع اہل شریعت یعنی ہم اور آپ مسلمان اہل شریعت دیندار حضرات وہ بھی ہیں، ان کی بھی یہی روش بن گئی، ان کی بھی یہی روش ہے. ظاہر سی بات ہے جیسے باقیوں کو ایسے ہوگا کہ یہ بھی اپنے اغراض تکوینی میں کیا کرتے ہیں، قول مخبر خبر ثقہ کو معتبر مانتے ہیں، اس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. اب یہ ان کی جب عادت بنی ہوئی ہے نا، تو یہ عادت جو امور شخصیہ میں تھی ان کی عادت بن چکی تھی کہ خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، وہاں بھی ایسا کرتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حرج ہوتا جی تو شارع روکتا یا بولتا. بات ہوگی بات، یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس آخری جملے کو پھر سے پڑھتا ہوں. او تک کہاں گیا، وہذا معنی قد يثبت في السيرة الوكلائية على العمل بالامارات الظنية في المقام الاول ايضا اي في مجال الاغراض الشخصية التكوينية فإنها كثيرا ما. ٹھیک ہے کہ یہ مجال اور مرحلے امور تکوینیہ اور شخصیہ میں خبر واحد ثقہ کو حجت مان رہے ہیں یہ لوگوں کا، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، یہ موجب بنتا ہے یہ عمل کس چیز کا، کہ اغراض شرعیہ میں بھی اس کو صلاحیت دے دیا جائے. فَإِنَّا كَثِيرًا مَا تُولِدُ عَادَةً وَذَوْقًا فِي السُّلُوكِ يَعْرِضُ الْمُتَشَرِّعَ بِعُقَلَائِيَتِهِمْ إِلَى الْجَرْيِ عَلَى طِبْقِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِيَّاتِ أَيْضًا. ٹھیک ہے، شرعیات میں بھی وہ اپنے ذوق کو اور اپنی روش اور سلوک کو کیا کرتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، جاری کر دیتے ہیں. فلا يتوقف اثبات الحجیت بالسیرت. اب اگر سیرت وکلائیہ کے ذریعے سے حجیت کو ثابت کرنا ہے تو یہ متوقف اس بات پر نہیں کہ ان تکون السیرت جاری فی المقام الثانی، کہ سیرت جاری ہو مقام ثانی میں، ومنعقدۃ علی الحجیت بالمعنی الاصولی، اور حتماً یہ سیرت منعقد ہو بمعنی اصولی پر. بس پتہ یہ چلا کہ دو مقام تھے. ایک تو یہ تھا کہ کسی چیز کو حجت مانتے ہیں یا اپنے اغراض شخصی میں، اور وہ شارع خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع کے نزدیک بھی وہ چیز حجت ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ کسی چیز کو مثلا خبر واحد کو حجت مانتے ہیں اپنے اغراض تکوینی میں، اور یہ سیرت جو ہے نا کہ وہ حجت مانتے ہیں اغراض تکوینی میں اغراض شخصی میں، یہ سیرت رفتہ رفتہ رائج ہو گئی، عام ہے، اور متشرعین بھی اپنی اغراض تکوینی میں اس کو حجت مانتے ہیں نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ عادت یہی بنی ہوئی ہے کہ خبر واحد ثقہ کو حجت مانتے ہیں اپنے ذاتی امور میں، تب اگر شریعت کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی حجت مان لیا. اور شارع خاموش ہے، ایسی سیرت سے شارع خاموش ہے. تو چونکہ شارع خاموش ہے تو شارع کا سکوت اور اس کی خاموشی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ سیرتیں بھی جو مقام اول میں ہوتی ہیں اگر شارع اس سے روکے نہیں تو وہ حجت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وَمَهْمَا يَكُنِ الْحَالِ. اب چاہے مقام اول کو مان کے چلیں، آپ مقام ثانی کو مان کے چلیں، یہ تو پتہ ہے کہ سیرت وکلائیہ حجت ہے. اب سیرت وکلائیہ مقام اول میں ہے یا مقام ثانی میں؟ مقام ثانی متفق علیہ ہے. مقام اول میں یعنی جہاں غلط شخصیہ ہے وہاں پہ بھی جو بیان نبی پیش کیا اس کے تحت حجت ہے. لیکن بہرحال چاہے مقام اول ہو مقام ثانی ہو جو بھی ہو، سیرت وکلائیہ کے سلسلے میں جو بھی آپ حالت سوچیں، فلا شکا فی ان معاصرۃ السیرہ الوکلائیہ لعصر المعصومین شرط فی امکان استدلال بہا الحکم شرعی. اگر آپ سیرت وکلائیہ کے ذریعے سے حکم شرعی پر استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سیرت معاصر و معصوم کے. یہ کیوں معاصر کو بتائے گا کہ سیرت وکلائیہ کے لیے شرط کیوں ہے کہ وہ سیرت وکلائیہ حجت ہے کہ جو ہم عصر معصوم ہو آج کی نہیں ہے. ہاں، جو آپ لوگ جو بیانات دے رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ سیرت وکلائیہ بما ہوا سیرت حجت نہیں ہے،
اس جہت سے حجت ہے کہ معصوم کا سکوت کشف کر رہا ہے اس کی حجیت کو، استکشاف پایا جاتا ہے نا. جب معصوم نہیں ہے آج کے زمانے ہمارے سامنے تو پھر آج کے وکلاء کی سیرت جو وہ حجت نہیں ہو سکتی. بل بلحاظ استکشاف الامضاء الشرعی من التقریر وعدم الرد، چونکہ استکشاف ہو رہا ہے امضاء کا، سکوت کا، ہے نا، تقریر اور عدم رد کے ذریعے سے امضاء اور رضایت کا استکشاف ہو رہا ہے، لہذا یہ سیرت حجت ہے. فلک یتم ھذا الاستکشاف، اب اگر اس استکشاف کو کامل ہونا ہے، یعنی یہ بات کہا جائے کہ معصوم کا سکوت کشف کر رہا ہے امضاء کو، امضاء معصوم، رضا معصوم کو، سکوت معصوم رضا معصوم کا استکشاف کر رہا ہے نا. بل بلحاظ کہاں گیا، بل بلحاظ استکشاف الامضاء الشرعی من التقریر وعدم الرد فلک یتم ھذا الاستکشاف یجب ان تکون السیرۃ معاصرۃ لظہور المعصومین علیہم السلام. بس ضروری ہے کہ سیرت ہمعصر ہو کس کے، معصوم کے. ابھی تک جو دوسرے پیراگراف میں بات چل رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی نا. انہوں نے فرمایا کہ کون سی سیرت وکلائیت حجت ہے، مگر کون سی، جو زمانے معصوم میں، وہی آج کے زمانے کرنے نہیں زمانے معصوم والی، اس لیے کہ سیرت وکلائیہ فی نفس حجت نہیں ہے. سیرت وکلائیہ اس وقت حجت ہے کہ جب اس کو معصوم دیکھے اور خاموش رہے اور یہ خاموشی کشف کرے رضا معصوم کو. فلک یتم ھذا الاستکشاف یجب ان تکون یجب ان تکون السیرۃ معاصرۃ لظہور المعصومین علیہ السلام، معاصر معصوم ہو لیکن یدل سکوتہم علی الامضاء، تاکہ ان کا سکوت جو ہے وہ امضاء پر دلالت کرے. واما السیرۃ المتاخرہ، لیکن جہاں تک سیرت متاخرہ کی گفتگو ہے مولانا، جو معصوم کے بعد کی سیرت ہے، فلا یدل عدم الرد عنہا علی الامضاء. بس ہمارے عصر میں اگر اس سے روکا نہیں گیا ہے تو وہ امضاء پر دلیل نہیں ہے، جیسا کہ حلقہ سابقہ میں گزر چکا ہے. عصر غیبت میں، عصر غیر حضور میں سیرت وکلائیہ یہ حجت نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ معصوم جو ہے اس کا فرض تھا روکنا، معصوم نہیں روکا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ حجت ہے. کیوں مولانا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ معصوم ہے تو ہمارے سامنے تو کیا ہوا، جب کوئی چیز رائج ہو گئی ہے تو معصوم کا فرض ہے کہ کسی بھی طریقے سے آ کر کے اس کو روکے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے. ٹھیک ہے، تو میں عرض کروں، میں نے لکھا ہے ذالک من خلال سکوت الحجت عجل اللہ تعالی فرجہ فإنہ معاصر لہذا السیرت فیکون سکوتہ امضاء. ٹھیک ہے، امضاء. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم عصر معصوم ہے، یہ سیرت کون سے معصوم، حجت جل اللہ تعالیٰ فرجہ، امام زمانہ، ان کے ہم عصر ہیں. اب کیونکہ ان کے ہم عصر ہیں، معاصر ہیں، اگر مخالف شریعت ہو تو وہ روکیں گے، آگے نہیں روک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ سیرت وکلاء کی کیا ہے، حجت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیبت اور اختفاء ہی استدلال سکوت سے مانے ہے. خود غیبت اور پوشیدگی استدلال سکوت سے مانے ہے، یعنی سکوت معصوم کے ذریعے سے جو حجیت سیرت پر استدلال کیا جاتا ہے، اس سے مانے خود معصوم کی غیبت بن رہی ہے. اس لیے کہ معصوم اگر بار بار آ کر کے جو سیرت وکلاء خلاف شریعت ہے اس پہ روکنے لگے، ٹوکنے لگے، سب کے سامنے ظاہر ہونے لگے، تو غیبت کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا، ہے نا. لہذا اس دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ معاصر ہیں امام آخر کے اور امام آخر خاموش ہے لہذا حجت ہے سیرت وکلاء، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ خود غیبت اور خود اختفاء جو ہے یہ معنی ہے.
استکشاف کے. ٹھیک, ہو سکتا ہے کوئی دوسری دلیل دے کہ ان المعصوم امزد سیرت العقلائیہ لا بما ہوا سیرت شخصیہ منعقدہ علی امر معین فحسب. ہو سکتا ہے کہ معصوم نے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ معصوم نے سیرت عقلائیہ پر حجت کی وہ امضا کیا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ سیرت شخصی ہے بلکہ یہ سیرت نوعی ہے. نوعاً عقلا جس چیز کو عمل میں لاتے ہیں وہ چیز حجت ہو جاتی ہے. تو اب عقلا چاہے اس زمانے کے رہے ہوں عصر حضور کے چاہے آج کے زمانے کے, معصوم یا شارع نے اگر سیرہ عقلائیہ کو حجت بتایا ہے تو زید عمرو بکر کہ جو سن 255 ہجری یا 260 ہجری تک تھے ان کے لیے نہیں بتایا ہے کہ ان کی سیرت حجت ہے, بلکہ ان کی سیرت جو زمانے کے عقلا تھے اس جہت سے حجت بتائی ہے کہ وہ بما ہم عقلا, چونکہ عقلا ہیں لہذا ان کی سیرت حجت ہے نا. تو وہ عقلا جو جیسے زید بکر عمرو خالد تھے اس زمانے, ویسے آج حسن علی حسین محمد فلاں فلاں ہے تو عقلا کی سیرت حجت ہے, جیسے کل تھی ویسے آج حجت ہے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت دلیل لفظی نہیں ہے. سیرت دلیل لفظی نہیں ہے اللہ علماء کی طریقے سے کہ اس کی عمومیت سے ہم استفادہ کیجئے معطات کے جواز و صحت پر. سیرت جو ہے وہ دلیل لفظی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں اطلاق اور عموم پایا جاتا ہے جس سے آپ استفادہ کریں اور استفادہ کرنا صحیح ہے. آپ کہیں کہ معصوم نے اس زمانے کی سیرت کو دیکھا ہے نا, سیرت عقلائیہ تو حجت تھی تو اب سیرت عقلائیہ چونکہ عام ہے لہٰذا آج بھی حجت ہے. نا سیرت عقلائیہ بما ہم عقلا ہی صرف حجت نہیں تھی, بما ہم مستکشف ان تقریر معصوم تھی, لہذا عمومیت کو آپ یہاں پر رائج نہیں کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ سیرت جو عصر معصومین میں تھی وہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم نے ایسے کہ آپ بھی کہیں نہیں آپ نے ذہن کو بھی لے کے چلیے میرے سر کے ساتھ ساتھ. میرا سر گھوما منفی میں تو آپ نے کہتے نہیں, سیرت جو زمانے معصومین میں تھی وہ تو حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی رضا کا استکشاف ہو رہا ہے وہاں پر سکوت معصوم سے. لیکن وہ سیرت جو ہمارے زمانے میں ہے وہ حجت نہیں ہے کیونکہ معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے, لہٰذا سکوت معصوم نہیں. جب سکوت معصوم نہیں تو رضا معصوم کا استکشاف نہیں ہو رہا ہے. ہاں, اب ایک سوال آخر میں یہ ابھرتا ہے کہ وَأَمَّا كَيْفَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ السِّيرَةِ كَانَتْ قَائِمَةً فِعْلًا فِي عَصْرِ الْمَعْصُومِ. جو سیرت عقلائیہ ہے جس سے ہم وہ استفادہ کر رہے ہیں اور کسی چیز کی حجیت کو سمجھ رہے ہیں یا عدم حجیت کو سمجھ رہے ہیں, یہ سیرت معصوم کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ مثلا عقلا کی سیرت ہے حیازت, اور حیازت سے وجود میں وہ ہاتھ میں آنے والے مال کو اپنا مال سمجھنا, دریا سے مچھلی نکالنا اور عمومی دریا سے مچھلی نکالنا اور اس پہ قبضہ کرنا, اس کو کھانا تھی ہے نا, یہ اب طیب نفس والی بات. دوسرا یہ سیرت ہے نا, ہم یہ کیسے کشف کریں کہ یہ سیرت جو عصر معصوم میں تھی؟ وہ کیفا, اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ عصر معصوم میں یہ سیرت تھی تب تک سیرت عقلا حجت بھی نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا كَيْفَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُ, اور کیسے ہی ممکن ہے کہ ثابت کیا جائے کہ ان السیرت کانت قائمۃ فعلاً فی عصر المعصوم معصوم علیہ السلام, کہ یہ سیرت اسی طریقے سے جیسے ابھی ہے ویسے معصومین کے زمانے میں تھی. فقط مر بین البحث عن ذلک, یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جائیے الکسانیہ دیکھیے, جنہوں نے پڑھی خاص کر دیکھیں ہیں, اس کو ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ کیسے جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سیرت جو ہے وہ عصر معصومین میں تھی, پھر اس کو ہماری حجت مانیں. ایک دو مثالیں میں دے رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ اثبات المعاصرت بالنقل التاریخی, نقل تاریخی کے ذریعے سے معاصرت ثابت ہو جاتی ہے. کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ سیرت رائج تھی معصوم کے زمانے میں بھی, تو نقل تاریخی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیرت معصوم کے زمانے میں تھی, معصوم نے روکا نہیں, اس کا مطلب یہ سیرت جو ہے حجت ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک سلوک عام جو تھا معصوم کے زمانے میں آپ تک کیسے پتہ پہنچے گا؟ کتابوں کے ذریعے سے. جیسے بہت سی چیزیں روایت سے کتاب سے معلوم تو ویسے بھی کتاب سے آپ کو معلوم ہوا. دوسری چیز اثبات و عدم التغیر والتبدل
اور اصالۃ الثبات اصل ثبات کے ساتھ ہے، اصل عدم تغیر و تبدل کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جو حالت کل تھی وہی حالت، جو سیرت کل تھی وہی سیرت آج بھی ہے۔ سیرتیں روز بدلتی نہیں ہے کہ آج کچھ سیرت ہے کل کچھ سیرت ہے۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ السِّيرَةُ مُعْتَمَدَةً عَلَى نُکَاتٍ فِطْرِيَّةٍ، اور یہ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سیرت معتمد ہو، جس کا جو سیرت ٹیکا لگائے ہو کائے کے اوپر، استوار ہو جو سیرت کس چیز کے اوپر؟ علی نکات فطریۃ، نکات فطریہ اور عامہ کے اوپر، علی نکات فطریۃ عامۃ لکل العقلاء وغیرہ ہی، تمام عقلاء اور غیر عقلاء کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر امور فطری اور امور عامہ ہیں تمام عقلاء کے لیے، ایک ہی جیسی صورت پائی جاتی ہے کسی سیرت میں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سلوک عامہ جو خاص کر منحصر ہیں، متوقف ہیں استوار امور فطری کے اوپر، یہ سیرتیں روز روز بدلتی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کوئی سیرت دیکھ رہے ہیں کہ جس میں فطری پہلو پایا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو انجام دے، تو ثابت نہ بھی ہو تاریخی اعتبار سے، کتاب میں آپ کو نہ بھی لے کے عصر معصوم تھی کہ نہیں تھی، خود اس سیرت کا فطری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کے زمانے میں بھی تھی۔ فطرتیں روز بدلتی نہیں ہے نا انسان کی، معصوم کے زمانے میں تھی، رائج تھی، اور معصوم نے انشاءاللہ منع نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں پیش کی، بہت سے راہیں پیش کی گئی ہیں کیسے کشف کیا جائے کہ یہ سیرت جو آج ہمارے زمانے میں یہ عصر معصوم میں تھی یا نہیں تھی۔ وقت ملا تو کبھی عرض کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔